أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر خانہ میں آنے والے تمام اہل ایمان قابل احترام روزہ دار بہنوں کو سب سے پہلے اللہ اس رسول کی تعریف اور درود شریف کے بعد پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، آج نصف رمضان کا ہے، آج 15واں روزہ ہے، اور آج ہم 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن کی سیرت پر بھی بات کریں گے۔ آج ان کا یوم پیدائش ہے، اور آج کے دورہ حدیث میں ہم نفلی عبادات کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دورہ حدیث کی طرف چلتے ہیں، نفلی عبادات کی طرف۔ اس میں صوم و سیام کا ذکر ہوگا، اور فرض کے علاوہ جو ہم عبادات کرتی ہیں، چاہے وہ صوم ہو معذرت یا صلاۃ ہو، تو اس کا ذکر ہم دیکھیں گے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اس کی جو ہے اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے، اور رات کے بعض حصے میں بیدار ہو کر تہجد نماز پڑھا کریں، جو کہ آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایمان والیوں، یہ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے حق کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الفرقان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ایمان والیو، سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، ایک جگہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں، یعنی کہ نماز، ذکر، دعا میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے، اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان عبادت گزاروں کا ذکر کیا جو اپنے نماز، صوم و صلاۃ، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے رب کو اور پھر جو مال اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اس کی راہ میں لگا کر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔
ایک اور آیت میں سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی کہ دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا وہ اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ کون سے لوگ؟ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ لوگ جو ستھرے ہیں لوگوں میں، یہ ان کا طرز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے رہا کریں مگر کچھ دیر آرام فرما لیں، یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام فرما لیں۔ اور اس نماز یعنی کہ تہجد کی نماز میں قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ اور ایمان والیوں، تہجد کے حکم کی ایک حکمت، میں کچھ اب اس کی حکمتیں بھی آپ کو بتا دوں کیا ہیں۔ تہجد کے حکم کی ایک حکمت یہ ہے کہ رات کے اٹھنے سے مجاہدے کی وجہ سے طبیعت میں جو بھاری کلام ہوتا ہے اسے برداشت کرنے کی استطاعت خوب کامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک چھوٹی سی تشریح میں نے آپ کو بتا دی، آگے کیوں رات کے قیام اور قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری کلام یعنی کہ قرآن کریم نازل کرنے والے ہیں۔ اور اب دوسری حکمت بتانے لگی ہوں کہ رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچلتا ہے۔ یہ سورہ مزمل میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلتا ہے، اس وقت جو بات ہے وہ ٹھیک نکلتی ہے، یعنی قرات، ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اور ان اعمال سے میں بھی جی لگتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کے دل میں آپ دن میں بہت سے مشاغل میں رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، جیسے تبلیغی معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا رات کا جو وقت ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کچھ حکمتیں بھی ہم نے بتا دی آپ کو رات کو اٹھنے کی۔ ایمان والیوں، آئیں دور حدیث کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث نفلی عبادات کے حوالے سے کیا ہمیں پیغام دیتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے تو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی اگر توفیق دے دے تو اس سے زیادہ کوئی اور چیز بہتر نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں، خیر اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، قرب حاصل نہیں کر سکتا جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی قرآن شریف۔ یعنی کہ جو ہم نفلی عبادات کر رہے ہیں، نوافل ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، تو جب انسان یہ کرتا ہے تو یہ خیر کے سائے تلے میں آ جاتا ہے، بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی خرافات سے بچ جاتا ہے۔ ایمان والیوں، اور پھر قرآن پاک ایک ایسا خوبصورت تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اس کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھے گا اس کو جو ثواب کا ہی اس کو
ثواب کا ہی صرف ثواب ملے گا، ایصال ثواب کے لیے یا ویسے، لیکن جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا، اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو ظاہر ہے اس کا ثواب کافی زیادہ اعلیٰ درجے پر اس کو دیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، قرآن پاک سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، رسول اللہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ وہ قبر جو آپ جس قبرستان سے گزرے تو فرمایا یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فلاں شخص کی قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب قبر کے اندر جو میت ہے اس کا نبی پاک فرمانے اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو ہم نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں ہمارے بونس ہوتے ہیں، سنن پڑھے، نوافل پڑھے، ٹھیک۔ تو ایمان والیوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور حضرت ابو ذر اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لی اور ان کے پتے بھی اور زیادہ گرنے شروع ہو گئے۔ جب آپ ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اور زیادہ پتے گرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت کے گر رہے ہیں۔ جب کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان والیوں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ قال فی شأن الرکعتین عند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو فجر کے فرضوں سے پہلے 2 سنت ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی ان 2 رکعتوں کو ادا کرنا مجھے ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایمان والیوں، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ کیا فرما دیتا ہے؟ یعنی ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ سنتیں موقدہ، اور پھر ظہر کے بعد کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ رکھتے ہیں 2 سنتیں موقدہ اور 2 نفل، یہ 4 ہو گئے نا مل کے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام قرار دیتا ہے۔ ایمان والیوں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، جو اس نے وعدے کیے ہیں، تہجد میں میں یہ عطا کروں گا، میرا قرب ملے گا، رزق میں، بخشش میں برکت ہوگی، تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور ان پر یقین رکھتے ہوئے جو شخص رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یقیناً کتنی نفلی ہماری عبادات کی بھی دیکھیں کتنی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایمان والیوں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کی اجر و نام کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو۔ روزے اخلاص کے ساتھ، تراویح عبادت کے نظریے سے، نہ روزہ اور تراویح اور دیگر عبادات کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، بلکہ عبادت سمجھ کے، جبر سمجھ کے نہیں کرنا، بلکہ اجر و ثواب کے نظریے سے اس کی اگر عبادت کا ہم حق ادا کریں گے تو وہ شخص، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو فاطمہ، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، کہاں پر؟ آخرت میں۔ ابو فاطمہ، اگر تم آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ نمازیں کثرت سے، یعنی نماز تو اللہ کے واسطے ہے نا، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بھی، اپنے عاشقوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے ہو، تمنا رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، تو پھر اپنے سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی کہ کثرت سے اپنی نمازوں کو ادا کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ کس کا؟ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا۔ نماز اچھی کیا؟ وقت پہ ادا، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا، رکوع اور سجود کی طرف متوجہ ہو کر پوری نماز میں اپنی توجہ اس طرح اللہ کی طرف لگانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ میرے سامنے ہے۔ یہ توجہ بنانی، نیت بنانی ہے، یہ ہے اچھی طریقے سے نماز ادا کرنا۔ فرمایا کہ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں؟ نفلوں کا
کیا میرے اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کیا کچھ نفلی عبادتیں نفلیں بھی ہیں جن کے فرضوں کی کمی پوری، جس سے فرضوں کی جو کمی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے باقی اعمال جیسے روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی اگر کمی ہوگی تو نفلی روزوں سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اور یوں اگر کسی نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی کی تو جو اس نے نفلی صدقات کیے ہوں گے وہ کمی اس کے نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ تو مراد کیا ہوا کہ ہماری نفلی جو عبادات بھی ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ان کو آج سے آپ نے بڑے اجر و ثواب کی نیت سے کرنا ہے۔ ایمان والیوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستوں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک مومن وہ ہے جو ہلکا پھلکا ہو، جو ہلکا پھلکا۔ اب یہ ہلکا پھلکا کیسا ہے یہ دیکھتے ہم حدیث سے، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی اچھی عبادت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح وہ ظاہر میں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جیسے جو بھی باتیں اس کی ہیں جیسے وہ ظاہر میں کرتا ہے ویسے ہی وہ تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے وہ عمر گزار سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والیوں اپنے ہاتھ کی چٹکی کو بجایا، اپنے ہاتھ کی چٹکی بجائی، جیسے کسی چیز کے جلد ہونے پر ہم اکثر چٹکی بجاتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور ارشاد فرمایا، اے موت جلدی آ جائے، اسے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث زیادہ ہو۔ اب ان تمام چیزوں سے کیا سمجھے ہو کہ وہ مومن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب جو مومن ہے وہ ہلکا پھلکا سے مراد کیا کہ جس کے پاس دنیا کی محبت نہ ہو، اور جو لوگ دنیا کی محبت میں لگتے ہیں وہی تو اس کا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں نا، سمجھ آیا یا نہ آیا؟ وہی اس کا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں جن کو دنیا سے محبت ہے۔ تو ایمان والیوں وہ لوگ جو دنیا میں یوں رہتے ہیں کہ ٹھیک بس الحمدللہ ہمیں کھانے کو حلال طریقے سے صبح و شام میں مل رہا ہے، پہننے کو ہمیں کپڑے مل رہے ہیں، سر چھپانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھت دی ہے، تو جب انسان تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے اندر زیادہ دین کی خاطر فقر کو برداشت کرتا ہے، دین کی خاطر اپنے نفس کو مار لیتا ہے، تو ایسا مومن کس کے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے۔ وہ پسندیدہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہے، وہ جو ہلکا پھلکا ہے۔ ایمان والیوں، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے دو آدمیوں میں سے، میری امت کے دو کتنے؟ میری امت کے دو آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے طبیعت ذرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو وضو کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے جو گرہیں لگی ہوئی ہیں، وہ جب وضو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو جب وضو سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ جو شیطان کی طرف سے لگی ہوئی گرہیں ہیں وہ گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے۔
جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کی ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کی کوئی ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے وہ عطا کروں گا۔ اب ایک بندہ وہ سویا ہوا ہے، ایک بندہ وہ سویا ہے یا دوسری نمازیں پڑھ رہا ہے، فرض نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ہمارا ٹاپک آج نفلی باتیں ہیں، تو ایک وہ شخص جو رات تہجد میں جو ایک نفلی عبادت ہے اس کے لیے اٹھ رہا ہے، تو بعض اوقات وہ اٹھتے ہوئے اس کا جی نہیں چاہ رہا لیکن وہ پھر بھی اٹھ رہا ہے، اور اس کے دیکھیں کیونکہ شیطان گرے لگا دی نا اس پہ، لیکن وہ ہمت پکڑ رہا ہے، وہ دین کے لیے بہادر بن رہا ہے، وہ اپنے قدموں کو اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بندے کو اس وقت بلا رہا ہوتا ہے۔ باقی نمازوں 5 نمازوں میں تو مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں یا گھروں میں بیویاں نماز ادا کرتی ہیں، ایسا ہے نا، لیکن نفل نماز میں کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے کہ بندہ میرے حضور میں آئے تہجد میں، تو ایمان والیوں اس بندے کی کتنی جزا اس کو عطا کی جاتی ہے کہ جب وہ رات اپنا بستر چھوڑ کے، سکون چھوڑ کے، الحمدللہ جو اس رمضان شریف میں ہماری کئی بہنیں پختگی جو تہجد کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو سب سکون چھوڑ کے جب وہ اللہ کے حضور کی خاطر وضو بناتی ہیں تو اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا چہرہ دھویا، مسح کیا، پاؤں دھوئے، جب اس نے یہ کام کیا، وضو بنایا، تو اس کے شیطان کی گرہ کھلتی گئی اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا اور کہا جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو ایمان والی اور تہجد یہ نفل نمازوں کے دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اس کے علاوہ اب یہ جو ہم ماشاءاللہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یہ تو ہمارے فرض روزے ہیں، لیکن نفل روزوں کی اہمیت کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کے، سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے وہ رات کی یعنی کہ تہجد نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ تہجد نماز ہے۔ ایمان والیوں حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کے اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں، یعنی وہ اتنے شفاف بنے ہوئے ہیں، اتنے نفیس، اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں کہ اندر کی چیزیں باہر اور باہر کی چیزیں اندر نظر آتی ہیں۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام کھلاتے ہیں، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب اکثر لوگ یا سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں یہ بالا خانے نا بڑے گھر کے اندر جیسے ہم نے ایک ڈرائنگ روم بنایا ہوتا ہے، بیٹھک بنائی ہوتی ہے، اس کو ہم نے بڑا نفیس بنایا ہوتا ہے کہ اس میں مہمان آنے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اسپیشل لوگ بیٹھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں ایسے ڈرائنگ رومز، ایسے بالا خانے بنائے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی مثال آپ ہیں، اس کی مثال تو ہے نہیں، یہ تو ایک سمجھانے کے نقطۂ نظر سے بات کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کے لیے رومز بنایا، بالا خانے بنائے، کن کے لیے؟ جو کیا کرتے ہیں؟ جو کھانا کھلاتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ جو کھانا کھلاتے ہیں، جو خوب سلام پھیلاتے ہیں، اور پھر رات کے وقت وہ تب عبادت اٹھتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والیو حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن
موت ہے۔ حضرت جبرائیل کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ آپ جتنے بھی دن زندہ رہیں ایک دن موت ہے۔ آپ جو چاہیں عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اسے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر ان کو پیغامات پہنچا رہے ہیں اور ان کے ذریعے امت کی اور ایمان والوں کی اصلاح تربیت فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جتنا بھی انسان زندہ رہ لے بالآخر موت ہے۔ کوئی 80 سال زندہ رہ لے، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی فقیر، کوئی مشیر بن کر زندہ رہ لے، بالآخر کیا ہے؟ موت ہے۔ دوسری بات کہ آپ جو بھی عمل کریں، اب انسان چاہے اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، یاد کریں اس کا، یاد رکھیں اس کا اچھا یا برا عمل ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ اس کو اس کے عمل کے مطابق اس کی جزا یا اس کی سزا دی جائے گی، اس کا عمل ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور پھر جس سے چاہے محبت کر لے، بالآخر آپ اکیلے، آپ نے اکیلے جانا ہے۔ آپ نے کتنے جنازے دیکھے، آپ نے کتنی قبریں دیکھی، کون سی قبر ایسے ہیں جس میں ایک مردے کے ساتھ دوسرا مردے کو دفن کر دیا جائے؟ کوئی ایسی قبر نہیں نا۔ آپ نے کتنے جنازے دیکھے کہ ایک جنازہ اٹھا ہے، ساتھ میں ماں کا بھی جنازہ اٹھا لیا جائے، جی مجھے اپنے بیٹے سے تو بڑا پیار ہے، نہیں، ایک ہی جنازہ اٹھتا ہے۔ تو ایمان والے، جس سے دنیا میں جس سے ہم محبت کر لیں، یاد رکھیں ہم نے جانا اکیلے ہے، ہم نے جانا اکیلے ہے۔ اور پھر مومن کی خوبصورتی، اس کی صفت بتا دی کہ مومن جو ہوگا نا وہ کیا کرے گا، اس کے اندر بزرگی ہوگی، وہ تہجد ادا کرے گا، کیونکہ یہ رات کا یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ وقت خود کو ہم اس وقت ایسے ہی آغوش میں نیند کی ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم سکون لے رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو اس سکون کی آغوش کو چھوڑ کے، سکون کی اس نیند کو چھوڑ کے، راحت کی اس نیند کو چھوڑ کے فقط اللہ کی رضا کے خاطر، اور جو اس نے وعدہ کیا ہے جو تم مانگو گے میں عطا کروں گا، اس کے لیے اٹھ کر اللہ کے حضور آ جاتی ہے یا آ جاتے ہیں۔ ایمان والو، یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومن کی خوبی ہے کہ وہ بزرگی اختیار کرتے ہیں تہجد کے ذریعے۔ پھر دوسری بات کیا جبرائیل نے سمجھائی، کیا بتائی، کیا امت کی اصلاح کی، کہ وہ لوگ جو مومن ہوں گے وہ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ان سے بے نیاز ہوں گے، انہیں ان سے محبت وہ نہیں ہوگی جو ایک دنیا دار کو دنیا دار سے ہوتی ہے یا ایک عام شخص کو دوسرے شخص سے ہوتی ہے، بلکہ وہ دنیا میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عام انسان کی طرح جو اس کا ایک معمول ہوتا ہے کریں گے، لیکن طبیعتاً وہ دنیا کی ان محبتوں سے بیزار ہوں گے، ان کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہتی ہے، یا میں ایسا کروں گی تو دنیا کیا کہے گی۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ، ہر نظریہ اللہ اور اس کے رسول سے شروع ہوگا اور اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر ختم ہوگا۔ اس کے دل میں دنیا کے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ دنیا کی محبتوں سے بے نیاز ہوگا۔ ایمان والیوں، اب انہی نفلی عبادات کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، کچھ روزوں کا بھی ذکر ہوا، تو صلاۃ و تسبیح ایک بہت اہم ہماری نفلی عبادت ہے، تو آج نفلی عبادت میں اس کی بھی اہمیت بتا دیتی ہوں۔ ایمان والیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں، کیا ایک ہدیہ نہ کروں، کیا ایک تحفہ میں آپ کو پیش نہ کروں، تو کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو
10 فائدے حاصل ہوں گے۔ کتنے فائدے؟ آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے، یعنی اللہ پاک آپ کے اگلے، پچھلے، پرانے، نیک، غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب کے سب معاف فرما دے گا۔ یہ 10 فائدے ہیں، اور یہ فائدے وہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما کی میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جب آپ جلسے کی حالت میں ہوں تو یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد جب کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے تھے ہی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ 4 رکعات اسی طرح پڑھیں اور اسی ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات 75 یعنی کہ 75 مرتبہ کہیں۔ 4 رکعات اسی طریقے سے پڑھیں اور اس کی ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات کتنے مرتبہ ہو جاتے ہیں؟ پھر 75 مرتبہ، 75 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ 75۔ میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن آپ اس کو پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں اسے 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ کون سی نماز تھی؟ صلاۃ التسبیح۔ تو ایمان والیو، آج کے دورہ حدیث کی آخری حدیث حضرت ابو بکر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ ترجمہ: وہ بندے جن کا یہ حال ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر لیں وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کاموں پر وہی اڑتے ہیں اور پھر وہ برے کام پر اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ توبہ سے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا یقین رکھتے ہیں کہ اس توبہ سے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں صلاۃ التوبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ صلاۃ التوبہ ہے۔ جب انسان کو اس گناہ سرزد کر بیٹھے تو وہ فوری سے رجوع اللہ کر لے صلاۃ التوبہ کے ذریعے، توبہ کی نماز کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یقین جانیے یہ کتنی، دیکھیں بونس میں ہماری نمازیں ہیں۔ اگر ہم انسان سے جب ہم کوئی خطا کر بیٹھیں، کوئی غلطی ہو جائے تو آپ چاہے جتنا بھی اس سے معافی کے طلبگار ہو، انسان کے دل میں پھر بھی وہ درد رہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے، اتنی عظیم ہے، کہتی ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو خالص توبہ کے ساتھ جو کوئی گناہ اس سے ہو گیا، اللہ سے جب وہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا نفلی عبادات پہ دورہ حدیث. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ نے پھیلانا ہے اور اپنی عبادات میں برکت کے لیے، بونس حاصل کرنے کے لیے نفلوں کو بھی ادا کیجیے جو ہماری نفل نمازیں ہیں، اور بالخصوص تہجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے. جس طرح ہم نے رمضان میں ہم کر رہی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم شوال سے بھی اسی ترتیب کو برقرار رکھیں گے اور اپنی تہجد کو ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کھلانے، حق سننے، حق سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بجا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.